وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ قرآن کریم میں 19ویں پارے کی چند آیتیں ہم نے آپ کے سامنے بیان تلاوت کی ہیں، جس میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے. حضرت شعیب علیہ السلام یہ اس علاقے میں رہتے تھے جہاں حضرت صالح علیہ السلام رہتے تھے. سن 9 ہجری میں جب غزوہ تبوک پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا تھا. بحر احمر کا جو ساحل ہے وہاں یہ شہر مدین نام سے آباد تھا. اس علاقے کو حضرت صالح علیہ السلام پیغمبر کے نام سے مدائن صالح کہا جاتا ہے. مدائن یہ مدینہ کی جمع ہے اور مدینہ کہتے ہیں شہر کو، تو اس نسبت سے اسے حضرت صالح علیہ السلام کے شہر کہا جاتا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کو جیسے اس سے پہلے پیغمبروں کو اپنی قوموں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، ایک شہر تھا مدین، اس طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا. لیکن اس شہر سے باہر ایک جنگل تھا اور اس میں گھنے درخت تھے. اس کو ہماری زبان میں گھنا جنگل کہتے ہیں اور جھاڑیوں کا بن کہتے ہیں. تو بہت جھاڑیاں تھیں، بہت گھنے درخت تھے، اس میں کچھ لوگ رہتے تھے یا ایک قوم رہتی تھی. تو حضرت شعیب علیہ السلام کو اس قوم کی طرف، جنگل والوں کی طرف بھی نبی بنا کر بھیجا گیا تھا. لیکن قرآن کریم نے اس سے پہلے چند پیغمبروں کا ذکر کیا، جیسے كذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون، اور كذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، كذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، كذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون. تو آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ اخوہم آ رہا ہے، اخوہم اخوہم، یعنی ان کے بھائی لوط علیہ السلام کو، ان کے بھائی نوح علیہ السلام کو، ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو، ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا. لیکن جب یہاں ذکر ہوا تو قرآن کریم نے یہ نہیں کہا
کہ ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ قرآن کریم نے کیا کہا؟ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، جب ایکا والوں نے نبیوں کو جھٹلایا۔ اب یہاں جھٹلایا تھا انہوں نے ایک پیغمبر کو، لیکن مرسلین کیوں کہا؟ اس لیے کہ تمام پیغمبروں کی بات ایک ہی تھی، ایک کو جھٹلانا سب کو جھٹلانا ہو گیا۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، اب دیکھیے فرق، اذ قال لهم اخوهم ہود، اذ قال لهم اخوهم صالح، اذ قال لهم اخوهم نوح، لیکن یہاں پر اذ قال لهم شعیب الا تتقون، اخوهم نہیں، فرق آگے سمجھ۔ اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ اصحاب الایکا کہا گیا، ایکا ایک درخت تھا اور اس درخت کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے، ان کو کہا گیا وہ ایکا کی پوجا کرنے والے، ایکا والے یعنی ایکا درخت کی پوجا کرنے والے، انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اب اس کے بعد یہ کہا جاتا کہ یہ شعیب علیہ السلام انہی کے بھائی تھے، تو وہ پوجا کرنے والوں کے بھائی کہا جائے گا ایک پیغمبر کو، اس لیے کہا گیا۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام اہل مدین میں سے تھے، اہل ایکا میں سے نہیں تھے، یہ جو لوگ جنگل میں رہتے تھے ان میں سے نہیں تھے، یعنی ان کا خاندان وہاں تھا جو شہر میں رہتا تھا، جو لوگ جنگلوں میں رہتے تھے ان کی ان سے برادری، ان سے تعلقات، ان سے خاندانی روابط نہیں تھے۔ قرآن کریم نے اس لیے اس پس منظر میں ان کا اس طرح ذکر کیا۔ اب اتنی بات آپ سمجھ گئے، اگلی بات سنیے کہ ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو یہ بات کہی، انی لکم رسول امین، میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور امانت دار ہوں، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، جو مانگنا ہے وہ اللہ سے مانگوں گا۔ اتنی بات ہو گئی، اب اگلی بات سنیے قرآن کریم کیا کہہ رہے ہیں۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الارض مفسدین واتقوا الذی خلقکم والجبلة الاولین۔ قرآن کریم نے ان سے کہا اوفوا الکیل وزنوا، کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو برتن میں ناپ کر دیا جاتا ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ترازو میں تول کر دیا جاتا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ تم جو ناپ تول کر دیتے ہو اچھے سے دو، تم جب کسی سے لیتے ہو تو زیادہ لیتے ہو اور جب دیتے ہو تو کم دیتے ہو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، ایک دوسری جگہ قرآن کریم نے کہا تھا تو وہاں کہا تھا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، یہاں کہا تھا کہ مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، چونکہ یہ اہل مدین میں سے تھے اور یہاں شرک و بت پرستی کا تذکرہ نہیں تھا، اس لیے ان سے کہا گیا کہ ان کے بھائی شعیب کو ان کی طرف بھیجا گیا۔ تو وہاں بھی اسی پس منظر میں بات کہی گئی تھی، یا قوم اوفوا المکیال والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، کہ تم جو حلال روزی کما رہے ہو یہ اگر تھوڑی بھی ہو تو حرام زیادہ روزی سے بہتر ہے، بشرطے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں تم اس طرح ناپ تول میں کمی نہ کرو، پورا پورا دیا کرو،
اور آگے بات کہی وہ قوم ڈاکے بھی ڈالتی تھی تو اس سے بھی منع کیا، اور آگے بات کہی وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد مت مچاؤ۔ کفر و شرک سے، ڈاکہ زنی سے اور ناپ تول میں کمی کر کے اس سے زمین میں فساد مچتا ہے، یعنی زمین کی اصلاح اور اہل محلہ کا سکون اس سے غارت ہو جاتا ہے۔ تو جب شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا تو قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے بعد قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو کیا کہا، اس جگہ کیا کہا، اس سے پہلے ہم بتاتے ہیں کہ سورہ ہود میں کیا کہا۔ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل ما نشاء۔ شعیب تم چاہتے ہو کہ ہمارے مال میں، ہمارے جائیداد میں جو ہم چاہیں وہ نہ کریں، تمہاری مرضی سے، تمہارے کہنے سے کریں۔ آج بھی تقریباً جن لوگوں میں دین کی محنت نہیں ہوتی ہے، جن لوگوں نے کبھی دین کے لیے اپنے آپ کو کھپایا اور مٹایا نہیں ہے، ان کے پاس جا کر اس طرح کی باتیں کی جائے کہ اللہ سے ڈرو اور یہ حرام مال نہ کھاؤ، تو وہ بھی اس طرح کہہ دیتے کہ تم تمہارا دیکھو ہم ہمارا دیکھیں گے، تم تمہارا۔ یہاں تک کہ بعض جری قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہاں تک بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم ہماری جہنم میں چلے جائیں گے، تمہاری جنت میں نہیں آئیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کسی زمانے میں پیغمبروں کو جب قومیں جھٹلاتی تھی تو اس طرح کا جملہ کہتی تھی، نعوذ باللہ۔ آج قوم کہیں اسی ڈگر پر تو نہیں ہے، اسی روش پر تو نہیں ہے کہ نبی کا پیغام، نبی کے پیغام کو تو اسی طرح رد کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا، شاہ علم اللہ صاحب جو حضرت مولانا علی میاں صاحب کے جد امجد میں آتے ہیں، ان کی نسل میں اوپر آتے ہیں، تو ان کا غالباً واقعہ ہے کہ کسی جگہ انہوں نے شریعت کے مطابق کوئی فیصلہ کیا، تو فیصلہ ایک کے حق میں ہوتا ہے، ایک کے خلاف ہوتا ہے۔ جس کے خلاف ہوا تو وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے۔ شاہ علم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی تکلیف ہوئی کہ فیصلہ میرا نہیں تھا، قرآن و حدیث کا فیصلہ تھا۔ قرآن و حدیث کے فیصلے کے بارے میں ان کے جملے یہ ہے کہ مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے۔ ان کو ایک چوٹ لگی، انہوں نے کہا جہاں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہو مجھے وہاں رہنا نہیں ہے۔ نکل گئے وہاں سے۔ کہاں جاؤ گے؟ کہا اب اس زمین پر ہی نہیں رہنا ہے، اب ہم جائیں گے سیدھا مکہ مکرمہ رہیں گے، یہاں نہیں رکیں گے، وہیں رہیں گے۔ تو چلتے ہوئے ان کے جو شیخ تھے شاہ آدم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ غالباً، انہوں نے ان سے کہا تھا کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ، لیکن اگر کوئی راستے میں روکے تو رک جانا۔ تو اپنے خاندان کے ساتھ اور لاؤ لشکر کے ساتھ پورے سامان کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ ایک مقام پر پہنچے تو وہاں کوئی مجذوب رہتا تھا جو اکثر برہے نہ رہتا تھا۔ اس دن اس نے کہا کہ منو آوت ہے، منو آوت ہے، کپڑے لاؤ کپڑے لاؤ کپڑے لاؤ، کپڑے پہن لیا اس نے۔ تھوڑی دیر میں یہ پہنچے تو ان سے اس نے کہا کہ یہیں رک جاؤ، تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں یہاں نہیں رکنا ہے، ہم تو اب مکہ مکرمہ میں رہیں گے، اس سرزمین پر نہیں رہتے ہیں، وہیں جا کر رہیں گے۔ تو اس نے ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہی تھی تمہیں تمہارے شیخ نے کہا تھا نا کہ اگر کوئی روکے تو رک جانا۔ ایک دم انہیں بات یاد آ گئی، تو وہیں طرح اقامت ڈال لی اور وہیں سکونت کا فیصلہ کر لیا۔ اور پھر انہوں نے وہ جو مجذوب تھے انہوں نے جگہ لا کر بتائی کہ یہ تمہاری مسجد رہے گی، یہاں تمہارے گھر رہیں گے اور یہاں تمہارا قبرستان بنے گا۔ تو اس قبرستان میں آخری ایک قبر کی جگہ باقی رہ گئی تھی، تو وہ قبر مولانا علی میاں صاحب کی بنی، وہ پورا خاندان مولانا علی میاں صاحب کا وہاں آباد ہے۔ ایک فیصلہ ایک شخص نے کہا تھا کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ منظور نہیں، تو اللہ والے کے دل پر ایسی چوٹ لگی تھی تو اس نے کہا کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو مانا نہیں جاتا ہمیں وہاں رہنا نہیں ہے، نکل گئے۔
ایسا آج سے چند سال پہلے ہمارے سامنے اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا. انہوں نے یہ جملہ کہا تھا کہ ساری شریعت ہمارے واسطے آ گئی ہے, ساری شریعت ہمارے واسطے آ گئی ہے. اس لیے کبھی بعض اوقات انسان کی زبان سے ایسے جملے نکل جاتے ہیں کہ اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ جملے انسان کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں. اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کر لیا کریں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. تو قوم نے ان سے کہا, اور ایک بات یہ کہی, الصلاۃ تأمرک, کہ تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے. وہاں لکھا گیا, مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام نماز بہت زیادہ پڑھتے تھے, تو ان کی قوم نے انہیں نماز کا حوالہ دیا کہ تمہاری نماز تمہیں یہ کہتی ہے کہ ہمیں ہمارے مال میں بھی اپنے اختیار سے کام نہ کرنے دیں. انہوں نے سمجھایا قوم کو سمجھایا, لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم لوط. اور آگے ہے, وما قوم لوط منکم ببعید. قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا تھا, زمین سمیت ان کو اٹھا کر آسمان کے قریب لے جا کر وہاں سے اوندھا کر کے پٹک دیا گیا تھا. آج وہاں ایک چھوٹی سی جھیل آباد ہو گئی ہے. وہ بستی جہاں پر اللہ کا عذاب آیا تھا تمہاری بستی سے زیادہ دور نہیں ہے. جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا تو اس پر قوم کے جو جملے تھے وہ یہ تھے, لولا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز. تمہارا خاندان تمہارے ساتھ رہتا ہے, اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ نہ رہتے ہیں تو ہم تمہیں پتھر مار مار کے ختم کر دیتے تھے. کس کو؟ قوم کسے کہہ رہی ہے؟ پیغمبر کو, نبی کو, اللہ کے نبی کو کہہ رہی ہے. وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ. پتھر مار مار کے ہلاک کر دیتے تھے. اس پر پیغمبر نے اپنی قوم سے کہا, یا قوم یا رہت یعز علیکم من اللہ. واہ واہ میری قوم, میری قوم, واہ میری قوم, میری خاندان کا تو تمہیں لحاظ ہو رہا ہے. جس اللہ کا میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں اس اللہ کا لحاظ نہیں کر رہے ہو کہ میری خاندان میرے اللہ سے زیادہ عزت کے لائق ہے. میری خاندان کی اہمیت تمہارے نزدیک میرے اللہ سے زیادہ ہے. اگر غور کریں تو اس طرح ہمارے ساتھ, ہمارے زبان سے, ہمارے معاشرے میں, ہمارے دوستوں میں, برادر میں ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یا قوم یا رہتی اعز علیکم من اللہ واتخذتموہم وراءکم ظہریہ. تم نے ان کو پیٹ پیچھے ڈال دیا. واہ واہ, ان ربی بما تعملون محیط. جب قوم کو انہوں نے یہ کہا تو اب وہاں آئیے آپ سورہ شعراء میں, وہاں قوم نے ان سے کہا, قالوا انما انت من المسحرین وما انت الا بشر مثلنا. آپ, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کسی نے آپ پر جادو کر دیا ہے. ہمارے یہاں بھی جب کوئی اچھی دین کی باتیں کرنے لگے, ہاتھ میں اس کی تسبیح آ جائے, سر پہ ٹوپی آ جائے, اور مسجد میں تھوڑی دیر زیادہ بیٹھنے لگے اور نماز روزے کا زیادہ اہتمام کرنے لگے, تو نماز سے, دین سے, تسبیح سے, تلاوت سے اتنی زیادہ دوری ہو گئی ہے کہ ایسے بچے کے بارے میں خاندان کے لوگوں کا خیال ہوتا ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ تہجد میں بہت زیادہ اٹھ رہا تھا تو اس کے آنکھ پر ہو گیا, اور وہ جو اللہ والا ہو گیا ہے, جو اللہ اللہ کرنے لگا ہے, اس کا خیال یہ رہتا ہے کہ یہ سب کے سب ان کے آنکھ پر ہو گیا ہے, ان کو کچھ سمجھتا نہیں. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی اہلیہ نے کہا تھا کہ آپ کبھی ٹہلتے ہو, کبھی بیٹھتے ہو, کبھی گنگناتے ہو اور کبھی درد سے آہیں بھرتے ہو, آپ کو کیا ہو گیا؟ مولانا صاحب نے کہا تھا, ارے اللہ کی بندی تجھے کیا کہوں, مجھے کیا ہو گیا؟ اگر تجھے میں بتا دوں, تجھے معلوم پڑ جائے مجھے کیا ہو گیا, تو رونے والا ایک نہیں دو ہو جائیں گے. وہ شعر پڑھا کرتے تھے, الہی کسی کی شب وصل سو کے کٹے ہے, کسی کی شب ہجر رو کے کٹے ہے. میری شب یہ کیسی شب ہے, نہ یہ رو کے کٹے ہے نہ سو کے کٹے ہے. وہ شعر پڑھا کرتے تھے, بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ,
کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی. وہ شعر پڑھا کرتے تھے: اندھ کے پیش تو گفتم غم دل ترسیدم کہ تو آزرد شوی ورنہ سخن بسیارست. میں نے دل کے پھپولے، دل کے داغ، دل کے غم تیرے سامنے تھوڑے سے رکھے ہیں، اس ڈر سے کہ کہیں تو مایوس نہ ہو جائے، ورنہ میرے دل میں غموں کا خزانہ تو بہت ہے. وہ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے. وہ جو اللہ والا ہو جاتا ہے وہ ان لوگوں پر ترس کھاتا ہے کہ تم اگر میری بات سمجھ رہے ہو جو میں سمجھ رہا ہوں تو تم بھی راتوں کو اٹھنا شروع کر دو گے، تم بھی مسجدوں میں دیر تک بیٹھنا شروع کر دو گے، اور تمہارے ہاتھوں سے موبائل نکل جائیں گے اور تمہارے ہاتھوں میں تسبیح آ جائے گی. تم بازاروں میں چوکوں پر زیادہ نہیں بیٹھو گے، تمہارا وقت انشاءاللہ حدیث پڑھتے ہوئے اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزر جائے گا. قوموں نے پیغمبروں کا ہمیشہ یہ جواب دیا، حتیٰ کہ آخر میں یہ کہا: فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. آپ ایک کام کیجئے، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر سے گرا دیجیے. یہ ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے: ٹھیک ہے آپ ہمارے واسطے بد دعا کر دیجیے، ٹھیک ہے جائیے. ایک صاحب سے کہا گیا تھا کہ ٹھیک ہے بھائی آپ ہمارے لیے بد دعا کر دیجیے، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے لیے نام لے کر بد دعا کروں. پورا قرآن ہمارے کو دعا دے رہا، پوری حدیث ہم کو دعا دے رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرے: نظر اللہ عمران سمع مقالتی. اللہ اس کو سرسبز رکھے، شاداب رکھے، جو میری بات دوسروں کو پہنچاتا ہے، ان کی دعا قبول ہوگی، تیری بد دعا سے کیا ہوتا ہے. اوہو، جب پیغمبر کو انہوں نے یہ کہا تو اب انتہا ہو گئی تھی، اب انتہا ہو گئی. اب تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ 7 دن تک گرمی ہوئی، اور ایسی گرمی ہوئی کہ الامان والحفیظ، آسمان سے گرمی ہوتی تھی اور زمین جیسے کبھی پانی ابلتا ہے ایسی زمین سے گرمی نکلتی تھی 7 دن تک. حتیٰ کہ جب گرمی سے وہ پریشان ہو گئے تو قرآن کریم نے ایک جگہ رجفہ کہا، ایک جگہ صیحہ کہا، اور یہاں عذاب و یوم الظلہ کہا کہ ایک سائبان آیا، ابر آیا، اس سے عذاب آیا. اور ایک جگہ ہے کہ زلزلہ آیا، اس سے ہلاک ہوئی. ایک جگہ یہ ہے کہ ایک چیخ آئی، اس سے ہلاک ہوئی. تو ان پر پہلے زلزلہ آیا، یہ گرمی آئی. زلزلہ آیا تو وہ شہر سے نکل کر میدان میں آ گئے. جب گرمی ہوئی تو وہ اندر گھسے. ان کے ہاں تو درخت تھے، گھنے جنگلات تھے، گھاس تھی، بہت ہریالی تھی، وہ اس میں گئے. بلکہ اپنے آپ کو گڑھا کھود کر اتنا اندر کر لیا تاکہ ٹھنڈک ملے، عذاب سے محفوظ ہو جائے. لیکن گرمی نے اس کو چھوڑا نہیں تو وہ پھر نکل گئے. زلزلے نے ان کو باہر اٹھا کر پھینک دیا تو وہ میدان میں آ گئے. میدان میں آئے تو گرمی تو بہت تھی. ابر کا ایک کالا ٹکڑا آیا اور اس سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا محسوس ہوئی. تو یہ سب جا کر اس کے نیچے چلے. ایک شخص گیا تو اس کو بہت ٹھنڈک لگی، اور اس کا خیال یہ تھا کہ اتنی ٹھنڈی ہے یہاں پر کہ ایسی ٹھنڈی تو آج تک نہیں دیکھے تھے. اتنی گرمی کہ طوفان کی گرمی آج تک نہیں دیکھے تھے، اور ٹھنڈک ایسی کہ آج تک نہیں دیکھے. تو اس نے اپنی قوم کو آواز دی کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، بہت ٹھنڈی ہے. یہ سب جب وہاں چلے گئے تو قرآن کریم کہتا ہے فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ. وہ ابر کالا سمجھ کر جس بادل وہ سمجھے تھے، جس کو پانی کا ابر سمجھ رہے تھے، اس سے پانی برسنے کے بجائے اللہ نے آگ برسا دی، جل کر بھوسے کی طرح راکھ ہو گئے. فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ. یہاں تک تو قوم شعیب کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے، ان کا تذکرہ ختم. اب آگے ہے إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ. اس میں نشانی ہے. کس کے لیے؟ قوم شعیب کے لیے. وہ تو چلی گئی. نشانی کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے اور آپ کے لیے نشانی ہے. حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا انی اراکم بخیر، میں تم کو بہت خوشحالی میں دیکھ رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری خوشحالی انی اراکم بخیر و انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، تمہاری خوشحالی تمہاری بدحالی سے نہ بدل جائے، تمہاری بدحالی سے بدل جائے گی. اب اس کو دیکھ لیجئے، ہمارے ماحول میں دیکھ لیجئے، لوگ
عمل کی اصلاح کرنے کے لیے تو آتے ہیں، علم کی اصلاح کرنے کے لیے نہیں آتے، اپنی معلومات کو درست کرنے کے لیے نہیں آتے۔ لوگ کبھی نماز کا مسئلہ پوچھنے کے لیے تو آ جاتے ہیں، لیکن وہ جو کما رہے ہیں اس کے بارے میں مسئلہ پوچھنے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ بالکل وہی کیفیت جو قوم شعیب کی تھی وہ ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ کمی زیادتی، امام احمد بن حنبل نے کہا تھا التطفیف فی کل شیء، کمی زیادتی ہر چیز میں ہوتی ہے، صرف ناپ تول کی کمی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص عصر کی نماز میں نہیں تھے، آپ نے پوچھا کہاں تھے، انہوں نے عذر کر دیا، آپ نے فرمایا طففتا، تم نے کمی زیادتی کی۔ ویل للمطففین، وہی چیز وہی شکایت جو قوم شعیب میں تھی، جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا تھا۔ اگر دیکھیں تو یہ حال ہمارا ہے، الیکشن کے پیسے لینے کے بارے میں کبھی کوئی پوچھنے کو نہیں آتا کہ یہ جائز ہے کہ نہیں ہے، حراج کی BC کے بارے میں کوئی پوچھنے کو نہیں آتا کہ یہ جائز ہے کہ نہیں ہے، بے پردگی کے بارے میں کوئی پوچھنے کو نہیں آتا کہ ہماری مائیں ہماری بہنیں ہمارے گھروں سے باہر روڈ پر نکل کر بیٹھتی ہیں، یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، گانے بازوں کے بارے میں کوئی پوچھنے کے لیے نہیں آتا ہے کہ یہ جائز ہے کہ نہیں ہے۔ ہاں، مطلب کی بات پوچھنے کے لیے آتے ہیں، ضرورت کی بات پوچھنے آتے ہیں، وہ چیز جس پر یقین ہے کہ غلط کا نشان لگا دیا جائے گا کوئی پوچھنے کے لیے نہیں آتا۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے اوف الکیل، پورا پورا کرو، لو بھی پورا اور دو بھی پورا۔ معلیمیہ صاحب نے ایک بات سنائی تھی کہ ایک اللہ والے کی مجلس میں اس کے تمام مریدین شور کر رہے تھے، کسی نے ان سے کہا کہ حضرت آپ کے سامنے یہ خاموش بیٹھے تھے، آج شور کر رہے ہیں، تو انہوں نے ایسا کہا۔ دوسری مرتبہ شور ہوا تو انہوں نے شکایت کی تو انہوں نے یہ بتایا، تیسری مرتبہ پھر انہوں نے یہ اشارہ کیا، تو یہ سمجھے کہ حضرت میری بات سمجھ نہیں رہے۔ انہوں نے وضاحت کے ساتھ کہی کہ حضرت میں یہ کہہ رہا ہوں، تو حضرت نے کہا کہ میں بھی اس کا جواب دے رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ کل رات میرے گھٹنے میں درد تھا، جس کی وجہ سے میرے معمولات نہیں ہو سکے، وہ معمولات کی کمی ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں اثر آ گئے، میرے سامنے بے ادبی کر رہے ہیں۔ اب معلیمیہ صاحب نے اس کو سمجھایا تھا کہ ایک شیخ کے نفل معمولات اگر پورے نہ ہوں تو اس کی قوم کا حال اتنا بگڑ جائے گا، اگر 2 کے معمولات بگڑ جائیں تو پھر یہ 100 لوگوں کا حال کیا ہوگا، اور اگر 4 لوگوں کے رک جائے تو 200 لوگوں کا حال کیا ہوگا۔ اور یہ معمولات ہے، نوافل ہے، اگر لوگ پردہ چھوڑ دیں تو محلے کا کیا ہوگا، اگر لوگ حرام کھانا شروع کر دیں تو 2 محلوں کا کیا ہوگا، اور لوگ حرام کما کر حرام کھا کر حرام جگہ خرچ کرنا شروع کر دیں تو پورے شہر کا کیا ہوگا۔ ان فی ذلک الآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وَإِنَّ رَبَّكَ لَعَزِيزٌ الرحیم، ان ربک هو العزیز الرحیم، آپ کا پروردگار غالب بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ ہاں غالب ہے، پوری قوم کو ایک ساتھ ہلاک نہیں کرے گا جیسے قوم شعیب کو ہلاک کیا ہے، پوری قوم کو اس طرح ہلاک نہیں کریں گے جیسا ایک پیغمبر کی قوم کو ہلاک کیا، لیکن فرداً حالات آئیں گے، کوئی کینسر کا مبتلا ہو جائے گا، کوئی TB میں مبتلا ہو جائے گا، کوئی کسی بیماری میں ہلاک ہو جائے گا، کوئی کسی پریشانی میں ہلاک ہو جائے گا۔ ایک اللہ والے کہتے ہیں کہ قرب قیامت میں بلائیں بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور آسمان سے دھوپ بہت تیز ہو جائے گی۔ اللہ ہم تمام کو اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً اپنی زبانوں کو شریعت کے مطابق استعمال کرنے کا ہنر اور سلیقہ عطا فرمائے۔ یہ چیز آتی ہے اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنے سے، آخری درجے میں علماء کے قریب بیٹھنے سے، ان سے ملنے جلنے سے، اور اپنے آپ کو دین کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار کرنے سے۔ اللہ مجھے بھی قبول فرمائے اور آپ کو بھی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ 3 منٹ زندگی